والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام علماء کرام، سٹیج پر تشریف فرما علماء اور معززین، اور میرے سامنے موجود اور تشریف فرما سامعین کرام، شیخو پورہ کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس، جس کے بانی حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخو پوری تھے، اور جنہوں نے اس ملک میں دین حق کی، مسلک حق کی اشاعت اور تبلیغ کا فریضہ بڑے احسن انداز میں اللہ کے کرم سے انجام دیا، اور اس کے ساتھ ان کی ایک منفرد خوبی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ وفا، اس کی خدمت، اس کے نام کا علم بلند کرنا اور بلند رکھنا، اور کوئی ایسی تقریر نہیں جس میں انہوں نے جماعت اور نظم جماعت کا ذکر نہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اس محنت کوشش کو قبول فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، ان کے جانشینوں کو ان کی جانشینی کا حق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. محترم حضرات، انبیاء کرام اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، تشریف لاتے رہے، اور یہ مبارک سلسلہ نبی مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے پورا ہوا، ختم ہوا. کیوں آتے رہے انبیاء؟ لوگوں کو ہدایت کی راہیں سجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، رہنمائی ان کی کرنے کے لیے کہ آخرت کی حقیقی اور اصل کامیابی پانے کے، حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، راستے کیا ہیں، یہ زندگی کس طرح گزاری جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ ان کی آمد کا، تشریف آوری کا مقصد تھا. انہوں نے عقائد کی درستی بھی کی اور اعمال کی اصلاح بھی کی. ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن کامیابی پانے میں، اپنا مقصد یعنی ہدایت کی تقسیم حاصل کرنے میں، کامیابیوں کا تناسب یا کامیابیوں کی ڈگری اور کامیابیوں کا درجہ مختلف ہے ہر نبی کا.
ایسے بھی تھے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرح جنہوں نے 950 برس اللہ کا نام بلند کرنے کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی، دشنام بھی سہے، پتھر بھی کھائے، لیکن کامیابی کا درجہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی سچی باتوں پر، حق پر یقین کیا، اس پر ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ تھے، اور وہی کشتی نوح میں دنیا کے اندر نجات پانے میں کامیاب ہوئے، اور وہی انشاءاللہ آخرت کی نجات بھی پائیں گے۔ اتنی لمبی، اتنی طویل اور اتنی جاں گسل محنت، اور نتیجہ وہ خاص نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن کامیابی بہت زیادہ نہیں تھی۔ خاص طور پہ ابتدائی سالوں میں، ابتدائی عرصے میں قرآن بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ۔ کچھ نوجوان تھے، نوجوان تھوڑے سر پھرے ہوتے، ابھی اپنے سر پھرے ہونے کا ثبوت دے رہے تھے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، جو بڑے بوڑھے تھے وہ ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے، اس کے درباریوں سے، کہ وہ انہیں کسی فتنے میں، کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے، ان یفتنہم۔ اسی طرح بہت سے دوسرے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں، کوئی چھوٹا اور تھوڑا مقام نہیں ہے ان کا انبیاء کرام میں، لیکن چند حواری، تاریخ صرف 12 آدمیوں کے نام گنا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خصوصی لوگ ہوں، کچھ اور لوگوں نے بھی مانا ہو، لیکن مجموعی طور پر بہت کم لوگ تھے جنہوں نے مانا۔ اس طرح اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کامیاب بھی کرایا، لیکن جتنی کامیابی آخری رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بڑی کامیابی، جتنی زیادہ کامیابی آپ کی زندگی ہی میں ملی، اس کی مثال تاریخ انبیاء میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی یا رسول یا کوئی بھی اپنا فرض ادا کرے، دل جمی سے کرے، دل لگا کے کرے، پوری محنت کر کے ادا کرے اپنا فرض، کامیاب نہیں ہوتا تو اسے اجر اس کا پورا ملے گا، پورا اجر اسے ملے گا۔ لیکن اگر کامیابی بھی مل جائے تو پھر کیا کہنا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ جہاد بذات خود ایک اونچا اور برتر عمل ہے، اور اس کی بڑی جزا ہے، بڑا ثواب ہے۔ کامیاب بندہ ہو یا نہ ہو، دشمن پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو یا نہ ہو، فتح پائے یا نہ پائے، جہاد کیا، اجر مل گیا۔ لیکن اگر فتح بھی مل جائے، اخرى تحبونها، آدمی فطری طور پر پسند کرتا ہے کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں وہ جدوجہد کرے، اس میں اسے کامیابی بھی مل جائے، فطری بات ہے، قدرتی بات ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عظیم ترین رسول ہیں بلکہ کامیاب ترین رسول بھی ہیں، اور اسی لیے غیروں کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا حوالے کی
ایک معتبر کتاب ہے جس کے بغیر کسی کالج یونیورسٹی کی لائبریری مکمل نہیں ہوتی. اس کے 14ویں ایڈیشن میں غیر مسلم اسکالر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آرٹیکل لکھا محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے اس میں تسلیم کیا کہ ہی از دی گریٹسٹ ریفارمر ان ہسٹری. تاریخ انبیاء اور تاریخ انسانیت میں سب سے کامیاب مصلح اصلاح کرنے والے, لوگوں کے حالات کو, ان کے دلوں کو, ان کے عقیدوں کو, ان کی زندگی کو بدلانے میں سب سے زیادہ کامیاب انبیاء اور مصلحین میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دی 100 کتاب کے مصنف نے, جس نے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی, ان انسانوں کی فہرست بھی بنائی اور ان کے حالات بھی لکھے اختصار کے ساتھ, جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا ہے, جنہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں, جنہوں نے انسانیت کی اور تاریخ کی خدمت کی ہے. 100 بندے گنے, پوری تاریخ دنیا کی پوری تاریخ میں سے 100 بندے چنے, کامیاب اور زبردست, جرنیلوں میں, بادشاہوں میں, لیڈروں میں, سائنسدانوں میں وغیرہ. اور پھر اس نے سوچا کہ ان میں سے ٹاپ پر کس کو رکھنا چاہیے. 100 میں سے 100 انسانیت کے چوٹی کے لوگ, اور ان چوٹی کے لوگوں میں سے سب سے چوٹی کا کون سا ہے؟ عیسائی تھا, غیر مسلم تھا, لیکن انصاف کی نظر سے دیکھا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا مستحق کوئی اور نہیں ہے. اور اس نے اس فیکٹر کو, اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا کہ جو جد و جہد آپ نے کی, جو محنت آپ نے ساری نبوت کی زندگی میں کی, اس کے نتائج کیا تھے, وہ کامیاب کہاں تک ہوئے. اور اس حوالے سے بھی انہوں نے دیکھا کہ سب سے کامیاب مصلحین میں سے, انبیاء میں سے آپ ہیں. کیا تبدیلی لائے آپ؟ کسی بھی عقیدے یا عمل کے کسی میدان کو, کسی شعبے کو دیکھ لیں, سب سے پہلی بات عقیدہ ہے. انسانوں کا یقین و ایمان, اس کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے. ایک ٹریڈیشن, ایک روایت ایک قوم کے اندر چلی آ رہی ہو صدیوں سے, ان کے آباء و اجداد اسی ڈگر پر, اسی لائن پر چلتے رہے ہوں, اس کو تبدیل کرنا عام آدمی کا کام نہیں. اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا, اللہ کی وحدانیت کا علم اٹھایا اور بلند کیا, تو سوچئے کہ کس قوم میں کیا, جس کی روایت بت پرستی تھی, جس کی ٹریڈیشن شرک, اور جس کی گھٹی میں اللہ کا انکار تو نہیں, لیکن اس کے شریکوں کا, اس کی خدائی میں, اس کی وحدانیت میں شریک ہونا, یہ ان کی گھٹی میں پڑا تھا. اور اسی لیے وہ آپ کی دعوت ماننے سے انکار کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کو جھوٹا کہیں, کیسے تسلیم کریں کہ وہ غلط تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر تسلیم کریں, آپ کی دعوت کو مانیں, تو پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. عقیدے کے بعد عمل بھی اپنے بدلنے پڑیں گے, یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, جھوٹا کہنے کی جرت نہیں رکھتے. آپ کی سچائی, دیانت, امانت ان کے سامنے ہے. آپ نے چیلنج بھی دیا, قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میری نبوت کا, میری دعوت کا انکار کرنے والوں, میں تمہارے درمیان ایک عرصہ رہا ہوں. 40 برس کو تھوڑی عمر نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے ہے.
ایک کھلی کتاب کی طرح تم اسے دیکھتے رہے ہو، تم اب بھی اسے دیکھ سکتے ہو۔ بچپن تمہارے سامنے گزرا، جوانی تمہارے سامنے گزری، ڈھلتی ہوئی عمر بھی تمہارے سامنے ہے۔ کرو اعتراض کہاں کرتے ہو، رکھو انگلی اعتراض کی کہاں رکھتے ہو؟ بچپن پر، جوانی پر، اس عمر پر، دیانت پر، امانت پر، سچائی پر، کس چیز پر اعتراض کرتے ہو؟ کوئی ایک مثال تو دو۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل کی بات کرو۔ تم نے مجھے دیکھا ہے، میں وہ شخص جو کسی معمولی دنیاوی معاملے کے اندر بھی جھوٹ نہیں کہتا، وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ کس طرح نبی نہ ہوتے ہوئے نعوذ باللہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا فرستادہ اور اس کا بھیجا ہوں۔ یہی وہ بات تھی جس کا اعتراف دربار شام میں ابو سفیان نے کیا رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ مسلمان ہوئے، وہ حسن اسلام ہوا اور اچھے مسلمان بنے۔ لیکن وہ دور بھی تھا جب وہ قائد کفر تھے، ابو جہل کے بعد ساری جنگوں کو برپا کرنے والے، لیڈ کرنے والے، آرگنائز کرنے والے وہی تھے۔ لیکن اس دور میں بھی مخالفت اور دشمنی کے اس دور میں بھی انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنوں کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے۔ کسی دشمن کے حق میں دشمن کی گواہی، اس کی حقانیت کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں، اس کے اچھا ہونے کے بارے میں سب سے بڑی گواہی اور سب سے قابل یقین اور قابل اعتبار گواہی۔ پوچھا بادشاہ نے کہ اعلان نبوت سے پہلے کوئی خرابی، کوئی وعدہ خلافی، کوئی جھوٹ، کوئی بددیانتی کوئی تمہارے علم میں آئی؟ نہیں آئی، کہنا پڑا۔ لیکن میں اب اصلاح کی بات کر رہا تھا۔ اصلاح کس چیز کی؟ سب سے پہلے عقیدے کی بات۔ شرک اور عجیب ناقابل بیان حد تک شرک کے اندر وہ مبتلا تھے، شرک جیسے بڑے جرم کے اندر۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص اپنے ہاتھ سے عورت یا مرد کھانے کے لیے آٹا گوندتا، اس سے روٹی بھی پکائی جاتی اور اسی آٹے کو گوندھ کر انسانی شکل اسے دے کے اس کی عبادت بھی کی جاتی۔ اسے اپنا معبود ہی اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے انسانی شکل دے کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اس کی عبادت کرتا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ بیوقوف لوگ ایسا کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے جو بڑے عقل مند مشہور تھے، جن کے پاس لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے، انہیں دانا، انہیں عقل مند اور سیانہ سمجھتے تھے، وہ بھی اسی رو میں بہہ رہے تھے۔ اور وہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ عمرو بن جموح ایک قبیلے کی ایک شاخ کے سردار مدینے میں، اور حالت یہ ہے کہ ایک لکڑی کا بت، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مدینے میں اسلام کے اولین مبلغ داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اور کئی لوگوں کو اپنی تبلیغ و دعوت سے متاثر کیا، اسلام میں داخل کیا۔ عمرو بن جموح کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا، نوجوان تھے، انہوں نے پروگرام بنایا رات کے وقت جا کے انہوں نے عمرو بن جموح کا معبود جو ان کا بڑا پیارا بت تھا، وہی لکڑی کا، اسے اٹھایا اور باہر ایک گندگی کا روڑی کا ڈھیر تھا، اس پہ ڈال دیا۔ صبح اٹھے، اسے تلاش کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہیں ملا۔ گھر سے باہر نکلے، پہلے تو حیران کہ وہ گیا کہاں، کون لے گیا، خود تو چل کے جا نہیں سکتا، یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ دیکھا کہ سامنے گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، اٹھایا، صاف کیا،
اسے نہلایا دھلایا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھا، اور غیر حاضری میں اسے اٹھانے والے کو گالیاں دیتے رہے۔ دوسرے دن تیسرے دن یہی ہوا، تو انہوں نے اس کے گلے میں تلوار باندھی، وہ ہتھیار ڈالا اس کے گردن میں، اور کہا کہ اگر میں تجھے میں تو تجھے اپنے بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، تو اپنی حفاظت کر۔ اس طرح کوئی تجھے اٹھاتا ہے، تیری بے حرمتی کرتا ہے، گندگی کے ڈھیر پر ڈالتا ہے، اپنی حفاظت تو کر، ہتھیار ڈال۔ بے وقوفی کی انتہا۔ نوجوان پھر آئے، انہیں جاگنے کی کوشش کی، پہرے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، سو گئے۔ نوجوان آئے، انہوں نے پھر اسے ڈال دیا ایک اندھے کنویں کے اندر، ہتھیار سمیت رسی سے باندھ کر اسے ڈال دیا۔ صبح انہوں نے تلاش کیا، گندگی کے ڈھیر پر بھی نہیں تھا۔ بہرحال ملتے ملاتے دیکھتے داکھتے کنویں تک پہنچے، ان سے نکالا۔ یکدم ایک پردہ جو عقل پر آیا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اور انہوں نے شاعر بھی تھے، انہوں نے شعر کہے، لو کنت الہا، اگر تو واقعی معبود ہوتا تو میں تجھے اس طرح رسیوں میں بندھا ہوا، مجبوری کی حالت میں رسیوں سے بندھا ہوا کنویں کے اندر نہ دیکھتا۔ میں تو تیرا مقام کوئی اور سمجھا تھا، لیکن پتہ چلا کہ تو نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ حالات تھے ان کے شرک کے، اس کے اندر تبدیلی لے کے آنا، اور پھر اس طرح کے توحید والے صحابی اور انسان پیدا کرنا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور گلیوں کے اندر رسیوں میں باندھ کے گھسیٹے جا رہے ہیں، اور گرم ریت پر لٹا کے ان پر وزن رکھا جاتا ہے کہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں، اور پھر ابو جہل جیسے کہتے ہیں کہ اب بھی محمد کا اور اس کے دین کا اور اس کی لائی ہوئی توحید کا انکار کر دو صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ جاؤ گے، ورنہ اسی حالت میں مرو گے۔ اور اس حالت میں ظلم سہتے ہوئے ان کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، احد احد احد، وہ ایک ہے، اسے ایک ہی مانوں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اس لاٹ میں سے، یعنی اس انسانوں کے اس گروہ میں سے ایسے لوگوں کو نکالنا، یہ کسی بڑے عظیم آدمی کا کام ہو سکتا ہے، کسی عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر توحید کو اس حد تک راسخ کرنا کہ پھر وہ مڑ کر شرک اور مشرکانہ حرکات کی طرف، عادات کی طرف دیکھیں بھی نہیں، اس سے نفرت کریں، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو آپ لے کر آئے۔ اور پھر اعمال کے اندر کوئی ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ وہ پست اغراض کے لیے، پست مقاصد کے لیے لڑنے والے لوگ تھے، معمولی باتوں پر اور پست اغراض کے لیے انتقام کی آگ میں اندھے لوگ تھے۔ ان میں پھر اس طرح کے لوگ پیدا کرنا اللہ کی توفیق سے، اس طرح کے لوگ پیدا کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اپنے مقابل کافر سے لڑتے ہیں اور اس پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اسے پچھاڑتے ہیں، اس کے اوپر، سینے کے اوپر سوار ہو کے اسے اس کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں۔ وہ آخری حربہ استعمال کرتا ہے اور آپ کے منہ مبارک میں تھوکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہتھیار لے کر اس کا گلا کاٹنے کے قریب تھے، اتر آتے ہیں، اس کے جسم سے رگ ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران کہ میں نے تھوکا تھا، اور غصے میں آیا اور میرا کام ختم کرے، معاملہ ختم ہو، لیکن جی ہٹ گئے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا میں اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، میرا کوئی ذاتی تجھ سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن
تھوکا تو دل میں فطری طور پہ غصہ آیا. میں نے سمجھا اس غصے کی حالت میں اگر میں نے تجھے قتل کیا تو یہ ایک ذاتی بات ہوگی، اللہ کے لیے وہ بات نہیں ہوگی. نیت میں فرق آئے گا کہ غصے کی وجہ سے، اپنے ذاتی انتقام کی وجہ سے میں نے تیرا کام تمام کیا ہے. اخلاص کا یہ درجہ اور وہی پس مقاصد کی بجائے اعلیٰ ترین سوچ، یہ وہ انقلاب تھا. یہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، اس کی ایک ہلکی سی مثال. اور اسی طرح اعلیٰ اقدار، اعلیٰ انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار، اس سے آشنا کیا قوم کو، چند لوگوں کو نہیں، بے شمار لوگوں. اعلیٰ اقدار، صبر، ہمت، اپنے جذبات پر قابو پانا، ان کو کنٹرول میں رکھنا. میں مثال دے رہا تھا ایک ابھی کل کی بات کہ ایک صحابیہ ہیں خنسا رضی اللہ عنہ، اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی اور اس کی وفات پر بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا. شاعر ہونے کے ناطے اس کے مرثیے بھی لکھے، قصیدے بھی لکھے، نظمیں لکھی اور اس کی موت کے غم کا اظہار کیا شاعرانہ انداز میں. روتی بھی تھی اور قصیدے بھی پڑھتی تھی اور مرثیے بھی پڑھتی تھی اس کے. روتی جاتی تھی، رونے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. اپنی آنکھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نیا جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى، میری آنکھوں روتی رہو. میرے بھائی، میرے عظیم بھائی کا ہاتھ سخاوت سے نہیں رکتا تھا، تمہارے آنسو کیوں رک کے نکل رہے ہیں؟ کھل کے روتی جاؤ. اور یہ الفاظ نہیں تھے، ان پر عمل بھی تھے. حالات عملی طور پر بھی ان کے ایسے ہی روتے گزرتے. اور یہی خاتون جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ذہنی انقلاب سے، عملی انقلاب سے، عقیدے کے انقلاب سے، عمل کے انقلاب سے آشنا ہوئی تو پھر کیا صورتحال بنی. جنگ میں 1 2 3 4 بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. خبر ملی کہ چاروں بیٹے اللہ کو پیارے ہوئے اور جانے سے پہلے ان کو نصیحت کی تھی. میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ان کو نصیحت کی تھی، اعلموا ان الدار الباقیہ خیر من الدار الفانیہ. یاد رکھنا کہ یہ فانی دنیا آنے والے باقی، ہمیشہ کے لیے باقی جہان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس سے چلے بھی جاؤ گے اور اس جہان میں کامیابی ملے گی تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ ان کو آخری جملہ جو انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا یہ تھا. اور جب وہ چاروں شہید ہوئے اور خبر ملی، پتہ چلا، تو وہ ہر وقت بھائی کی وفات پہ رونے والی عورت اور مرثیے لکھنے والی، اس نے کوئی مرثیہ نہیں کہا، اس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، اس نے اس طرح آنسو نہیں بہائے جس طرح بھائی پر بہایا کرتی تھی جاہلیت کے دور میں. اور اس نے ایک ہی جملہ کہا اور عجیب جملہ کہا کہ الحمدللہ الذی شرفنی بشہادتہم. اللہ کا احسان مانتی ہوں، اس کا شکر کرتی ہوں، اس کی تعریف کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک نہیں 4 شہیدوں کی ماں بنایا ہے. یہ وہ انقلاب تھا ذہنی، عملی، جو ان کے اندر آیا. اور عمل کا انقلاب، لڑائیوں کے علاوہ لوٹ مار اور جوئے سے مال دوسرے کا چھیننا، سمیٹنا یا اپنا گوانا، دونوں صورتیں ہوتی تھی. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے یہ سب ہوتا تھا.
جرم بھی کرتے تھے، دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے، مال کی محبت کہ دوسرے کا مال بھی میرا ہو، میرا بھی میرے پاس رہے۔ لیکن یہی لوگ پھر مالی قربانی دینے والے بنے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ جنگ تبوک کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ضرورت ہے ہمارے دین کو مالی قربانی کی، کون آگے بڑھے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کہا کہ علیہ میۃ بعیر باحلاسہا واقطابہا، 100 سجے سجائے رسد سے اور سامان سے اور ہتھیاروں سے آراستہ بھرے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ میں اللہ تمہیں جزا دے، لیکن اسے کام تو کہیں زیادہ ہے اس سے۔ پھر دوبارہ وہی کہا علیہ میۃ بعیر باحلاسہا واقطابہا، 100 اور اونٹ پیش کرتا ہوں، تیسری مرتبہ 100 اور اونٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک تھیلی بھی پیش کی جس میں کثیر تعداد میں درہم و دینار تھے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تشریف فرما تھے ممبر پر، خوشی سے آپ نے تھیلی ہاتھ میں لی، کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے، کبھی بائیں ہاتھ میں لیتے، پھر دائیں ہاتھ میں، پھر بائیں ہاتھ میں، اور زبان مبارک پر الفاظ تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان اس کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو آج کی نیکی اس کے لیے کافی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی غلط کام بھی کرے جو وہ نہیں کریں گے تو وہ بھی اسے کوئی نقصان نہیں دیں گے، آج کی نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی نظر دوسرے کے مال پر ہوتی تھی، اب اپنا مال لٹا رہے ہیں۔ اور وہ معروف اور مشہور واقعہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ عمر نے کہا کہ ہر موقع پر، ہر میدان میں میرا یہ بھائی ابو بکر آگے بڑھتا ہے، آج میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، قرآن نے بھی کہا ہے کہ سبقت کا میدان، ایک دوسرے سے مقابلے کا میدان، یہ دنیا کا میدان نہیں ہے، اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، اس میں آگے بڑھو، یہ سبقت کا اصل میدان ہے۔ تو اس خیال سے انہوں نے وہ آدھا مال لے کر آئے، آپ نے سنا ہے علماء سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بقول اقبال کے الفاظ میں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت، کیا الفاظ استعمال کیے حضرت ابو بکر کے لیے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ ہمارے وہابی یہ عشق کے لفظ سے ذرا الرجک ہے، مفتی صاحب ہی تشریف فرمایا، مجھ پر کوئی فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ یہ وہ عشق نہیں ہے بدنامی والا، یعنی محبت کی انتہا۔ اور اقبال کے ہاں اس لفظ کا استعمال آپ جانتے ہیں بہت ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، یہ دوسرا لفظ ہے جو استعمال ہے، مرد وفا سرشت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہے اعتبار، جو بھی دنیا جس چیز کو قیمتی سمجھتی ہے وہ سب کے سب اٹھا کے لے آیا، سب قیمتی مال اٹھا کے لے آیا۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ۔ اقبال بعض اوقات بڑی کام کی بات کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے بارے میں بات سے بات یاد آتی ہے، سیدنا ابو بکر کے بارے میں اسی طرح اس نے کہا کہ کیا کہا کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ایک فارسی کے ایک چھوٹے سے مصرے میں، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، سوچیں ذرا، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں دین اسلام کے دوسرے فرق
پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ پر سیدنا ابو بکر، ثانی اسلام اور ثانی غار بھی ہیں۔ یہ تو خود اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور ثانی بدر بھی ہیں۔ ثانی بدر، وہ بدر کے میدان میں کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا گیا تھا عریش، اور اس میں آپ محو دعا تھے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، اس سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ابو بکر کا ایک قدم میدان جنگ میں ہوتا تھا، ایک ادھر ہوتا تھا کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رونا اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، یقیناً اللہ نے بھی سن لیا، انشاءاللہ وہ فتح ہمیں دے گا، آپ اس طرح نہ روئیں، میرا دل دکھتا ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر، اور اس کے بعد قبر میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دفن ہونے والے اسی جگہ آپ کے ساتھ، آپ کے پہلو میں، وہ بھی ابو بکر۔ آ گیا تذکرہ درمیان میں، اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے عظیم انسان کو جو صحابہ میں بھی عظیم تر ہے، اس کے بارے میں جو بد زبانی، جو گستاخی، جو بکواس اسلام آباد میں ہوئی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کرنے والا تو بھاگ گیا، لیکن بھگانے والا کون ہے؟ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا کون ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، پاکستان کی ایک معتبر شخصیت، پاکستان کی ایک باخبر شخصیت، پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت، اس نے ایک چھوٹی سی مجلس میں کہا، جو باخبر بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، اس نے کہا کہ اس بد زبان، گستاخ، بدبخت کے پاس تقریر سے پہلے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 5 ٹکٹ، فضائی ٹکٹ، ایئر ٹکٹ اس کے پاس تھے، اس کے ہاتھ میں۔ اگر وہ اسلام آباد سے فرار نہ ہو سکے، فیصل آباد سے بھاگ جائے، فیصل آباد سے نہیں، لاہور سے بھاگ جائے، لاہور سے نہیں، کراچی سے بھاگ جائے، کراچی سے اگر اس کو روکا جاتا ہے بالفرض، کوئی سی ایل کا معاملہ، کوئی اور معاملہ، اسے روکا جاتا ہے تو اسلام آباد سے بھاگ جائے، وہ کوئٹے سے بھاگ جائے۔ 5 ٹکٹ، یہ کسی معمولی آدمی کا کام نہیں۔ حکومت میں بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت ہے جس نے یہ کیا، اور شیعہ اکابر کا کلپ بھی آپ نے سنا ہوگا، میں تو سوشل میڈیا پر نہ ہونے کے برابر دیکھتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا، آ گیا میرے سامنے، تو بعض شیعہ اکابر خود یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بد زبانی ہم بھی جانتے تھے، اور ہم نے اس کی وجہ سے اس پر خود پابندی، بقول ان کے خود پابندی لگوائی تھی اس کی تقریروں پر، لیکن وہ پابندی اٹھوائی گئی وقت سے عین پہلے، اس کی اسلام آباد کی تقریر سے عین پہلے اٹھوائی گئی۔ اس کے لیے سامعین اور ماتم کرنے والے لاہور سے درآمد کیے گئے، لائے گئے، وہاں سے لائے گئے، اور اس کے بعد جس طرح فرار کرایا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہمارا مطالبہ صرف یہ نہیں کہ صحابہ کے گستاخوں کے لیے قانون سخت بنایا جائے، اور اس نمبر 2 کہ اس قانون کا نفاذ بھی ہو۔ توہین رسالت کا قانون موجود ہے، آج تک کوئی اس کا نفاذ ہوا ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، اس کا نفاذ بھی ہو، اس کا اطلاق بھی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جو سہولت کار ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں یا باہر ہیں، جو سہولت کار ہیں گستاخوں کے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچے۔ ان پہلے تو انہیں کان سے پکڑ کر حکومتی ایوانوں سے نکالا جائے، اور پھر ان کو قرار باقی سزا بھی دی جائے۔ اتفاق ہے آپ کو ان مطالبات سے؟ نعرہ تکبیر! امیر محترم آپ کا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، امیر محترم کا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، صحابہ زندہ آباد، صحابہ زندہ آباد، میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ آباد۔ بات ہو رہی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے،
جو آپ نے خدمات انسانیت کی اور امت کی انجام دیں اور جس طرح اس کی اصلاح کی، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، صحابہ تک پہنچی، ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور پھر یہ حالات جو اس محرم میں سامنے آئے، نہ صرف کراچی میں بلکہ لاہور میں اور کوٹ ادو اور پتہ نہیں کہاں کا خوشاب میں 6 7 8 جگہ ایسی بد زبانی اور گستاخی ہوئی۔ وہی شخص، وہی بہت بڑی شخصیت جن کا میں ذکر کر رہا تھا اور نام نہیں لیا اور لینا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی حضرات آپ لوگ یہ جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، دفاع صحابہ فلاں فلاں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ کو جگانے کے لیے کہ آپ جاگیں، اپنا فرض ادا کریں۔ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے، ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے صحابہ کی توہین کو، تو آپ نے پھر کیا کرنا تھا؟ اب تھوڑی بہت توجہ تو ہوئی ہے، اب کہتے ہیں کہ قانون سخت کریں گے، فلاں کریں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس ملک میں اس دور کے اندر۔ بالخصوص کون سا دور ہے جس کے اندر کوئی اسلام کی صحیح معنوں میں بات ہوئی؟ لیکن اس دور میں مرزائیوں کی جتنی سرپرستی ہوئی ہے کسی اور دور میں نہیں ہوئی، ان کو جتنا بوسٹ دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی اور دور میں نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح صحابہ کے گستاخوں کی، ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں بات کر رہے، ہم گستاخوں کے خلاف کہیں بھی ہوں، اینما کانو، جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، فرقے کی بات نہیں کرتے، کسی اور جماعت کی بات نہیں کرتے۔ کرنی بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں تو گستاخوں کی بات کرتے ہیں۔ اسی کے لیے ہماری یہ جدوجہد گزشتہ دنوں میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی۔ جہاں تک اس ملک کے ایک بات تو میں نے کی موجودہ دور کے بارے میں، دور حکومت کے بارے میں، لیکن باقی معاملات اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ شاید مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں۔ مہنگائی بھی، گرانی بھی، لوگوں کی زندگی کی مشکلات بھی جتنی اس دور میں بڑھی ہیں اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جینا مشکل ہے کہ آسان، عمران خان جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو لوگ کتنے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو لوگ کتنے ہیں پریشان۔ کہتا جی میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا، سوؤں گا نہیں، آرام کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک گرانی پر قابو نہیں پاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جناب کی، جس چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ اور مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ چینی کا نوٹس لیا وہ 55 60 سے 110 15 تک چلی، آٹے کا لیا وہ غائب ہی ہو اور دگنی قیمت ہو۔ اس سے بہتر ہے نوٹس نہ ہی لے تو اچھا ہے۔ لوگ کتنے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو، اور جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ دیکھو تو صحیح دونوں لوگ کن حالات میں۔ اور پھر کہا کہ یہ نیا شہر، نیا پاکستان ہے، نیا شہر، نیا پاکستان بنا رہا ہے۔ یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ پرانا ویران ہمیں وہی چاہیے بھائی، پرانا ہی چاہیے، یہ نیا نہیں ہمیں چاہیے۔ کون سا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے؟ 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکریوں کا۔ 1 کروڑ نوکریاں ملی یا 1 کروڑ لوگ بیکار ہوئے، بے روزگار ہوئے؟ 50 لاکھ گھر ملے یا پہلے بھی چھن گئے اور پہلے بھی ڈھہ گئے، پہلے بھی گر گئے؟ الٹے کام، جو دعوے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جو وعدے تھے وہ وفا نہیں ہوئے، جو کام کرنے تھے وہ کیے نہیں۔ ایک ہی احتساب احتساب احتساب، اور انصاف بھی نہیں ہو رہا۔ یہ تو اگر کسی نے کوئی کرپشن کی بھی ہے
کوئی بھی کرے، نواز شریف کرے، کوئی بھی کرے، ہم اس کے خلاف ہیں، نظرداری کرے، کوئی بھی کرے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر کسی نے کی ہے تو یہ تو آج تک ایک پائی کی کرپشن کسی کی ثابت نہیں کر سکے، اور اسے الٹا حوصلہ مل رہا ہے، جنہوں نے واقعی کرپشن کیا ان کو حوصلہ مل رہا ہے، اور لوگوں کے نظریات کرپشن کے بارے میں بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہی میں اسی طرح سن رہا دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، ایک سوشل میڈیا نہیں، ایک کوئی ٹی وی چینل والے تھے جو مختلف شہروں میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے کیا حالات ہیں، مہنگائی کی کیا کیفیت ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو ان میں سے ایک کہتا تھا چور منظور نے، عمران منظور نے، یہاں تک تو بات آ گئی کہ چوروں کو بھی لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا، اگر وہ چور ہیں تو ان کو قبول کرنا شروع کر دیا، چور منظور، عمران منظور، کیونکہ لوگوں نے جو حالات، جو تنگی ترشی، جو مہنگائی، جو گرانی اور جو زندگی کی مشکلات اب دیکھی ہیں، اس کو ان کو پہلے تجربہ بھی نہیں تھا۔ آتی رہی ہیں مشکلات، آتے رہے مشکل دور، آتی رہی ہے مہنگائی، لیکن جب ایک چیز اپنی حد کو چھو لے تو پھر ظاہر ہے لوگ اسے محسوس کرتے ہیں، اسے نوٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس دور میں جس طرح کشمیر کو زبانی دعوے اس کے بارے میں بھی ہیں، تقریریں اس کے بارے میں بھی ہیں، اقوام متحدہ کی تقریر، فلاں تقریر، لیکن عملاً کیا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، یہ تھوڑا عرصہ ہم نے کرونا کا لاک ڈاؤن دیکھا، وہ بھی پوری طرح نہیں شہروں میں، اور کتنی مشکلات محسوس کی، کتنی مشکل محسوس کی اس میں۔ وہ لوگ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا گزشتہ اگست سے لے کر اب تک، اور وہ مکمل لاک ڈاؤن کی حالت میں کشمیری، اور کوئی ان کی مدد کے لیے عملی قدم نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے بھی، اور یہ کیا کہیں اسے، عالم اسلام کہیں، مسلمان ملک کہیں، اسلامی دنیا کہیں، وہ بھی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس وقت جن حالات سے کشمیری گزر رہے ہیں، فلسطینی گزر رہے ہیں، ان میں جہاد امت پر فرض ہو چکا ہے، کرے یا نہ کرے فرض ہو چکا ہے، اور جہاد ظاہر ہے کہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن نے تو نہیں کرنا، ہم تو شروع سے اس کے خلاف رہے ہیں کہ کوئی NGO اور پرائیویٹ آرگنائزیشن اور کوئی جماعت جہاد کرے، خواہ خود کرے خواہ کسی کے کہنے پہ کرے، ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم اسے شریعت کے مطابق سمجھتے ہی نہیں، لیکن مسلمان حکومتوں پر فرض ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے اس کے لیے مشکلات، وسائل ان کے پاس کم ہیں یا ہمت کم ہے یا سب دونوں چیزیں ہیں، لیکن فرض ہے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ چلو جہاد تو جہاد ہے، اس کے لیے مناسب پریشر ڈالنا، مسلمان ملکوں کا مل کر کشمیری مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ان پر جو مظالم ڈھہ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو معاشی بائیکاٹ کرنا اور معاشی طور پہ پریشر ڈالنا، اور کچھ نہیں تو یہ تو ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، تو امت کے حالات تو پریشان کن ہیں، مایوس کن ہیں، لیکن بات ہے امت کے سالار کی، امت کے سردار کی، امت کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بحیثیت نبی اور رسول کے کامیاب ترین زندگی گزار کے اس دنیا سے گئے، اور اپنے لاکھوں ایسے امتی اور پیروکار چھوڑ کر گئے جنہوں نے تاریخ عالم کو اور دنیا کے جغرافیے تک کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر رحمت فرمائے، آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا۔